آج جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو دل عجیب بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری معاشرتی اقدار، اخلاقیات اور انسانیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ پہلے دل جیتا کرتے تھے، اب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا جو علم اور خیر کا ذریعہ بن سکتا تھا، آج کئی جگہ طنز، تمسخر، تضحیک اور گالی گلوچ کا میدان بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ سورۃ الحجرات 11۔ مگر افسوس، آج لوگوں کی عزت اچھالنا ایک تفریح بن چکا ہے۔ بات بات پر غصہ، معمولی اختلاف پر نفرت اور گفتگو میں سختی، حالانکہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ سورۃ البقرہ 83۔ نرم لہجہ، اچھے الفاظ اور عزت سے بات کرنا، یہی ایک مہذب انسان کی پہچان ہے۔ دیانتداری کم ہوتی جا رہی ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کرنا عام ہو چکا ہے۔ دفاتر میں سفارش، بازاروں میں ناپ تول کی کمی اور وعدوں میں بے وفائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورۃ التوبہ 119۔ ہم نے برداشت کھو دی ہے، معمولی باتوں پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران 134۔ معاف کر دینا کمزوری نہیں بلکہ مضبوط کردار کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کی دولت، اونچی عمارتیں یا بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی۔ قوموں کی اصل طاقت ان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ جب اخلاق ختم ہونے لگتے ہیں تو قومیں بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مگر ابھی بھی وقت ہے، اصلاح ممکن ہے، اور اصلاح کی شروعات کسی اور سے نہیں بلکہ خود ہم سے ہونی چاہیے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ سورۃ الرعد 11۔ اپنے بچوں کو صرف کامیاب بنانا کافی نہیں، انہیں اچھا انسان بنانا بھی ضروری ہے۔ انہیں سچ بولنا سکھائیں، احترام سکھائیں، معافی سکھائیں اور نرم گفتگو سکھائیں۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل سے ایک سوال ضرور کریں، کیا آج میرے کسی لفظ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کیونکہ حقیقی اصلاح خود احتسابی سے شروع ہوتی ہے۔ آئیں مل کر اپنے معاشرے کو اخلاقی پستی سے نکالنے کا عزم کریں۔ یاد رکھیں، قومیں دولت سے نہیں، اخلاق سے زندہ رہتی ہیں۔ اخلاق ہی انسان کی اصل دولت ہے، اسے داغدار نہ ہونے دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بھلائی پھیلے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔